بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاعلم انه لا اله الا هو واستغفر لذنبك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کتاب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں الوصول الثلاثہ، دین کی 3 بنیادی باتیں، وادلتها اور ان کی دلیلیں۔ اس کتاب کے مؤلف شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ نے کتاب کے اصل مضمون یعنی بنیادی 3 اصولوں کو بیان کرنے سے پہلے 3 مقدمات قائم کیے تھے، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے گزرا۔ آج سے کتاب کا اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، یعنی اس بات کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ دین کی وہ کون سی 3 ایسی بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا اور سیکھنا ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ اپنی اصل کتاب کو سوالیہ انداز میں شروع کر رہے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْوُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر آپ سے یہ کہا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی دین کی 3 بنیادی باتیں ہیں جن کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، جن کی معرفت ہم سب کے لیے ضروری ہے، سوالیہ انداز میں کتاب کو انہوں نے شروع کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ سوالیہ انداز میں کوئی بات کہنے سے لوگوں کی توجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح کی گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا معاذ۔ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آواز دی، جبکہ تینوں بار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہہ کر کے جواب دے رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ مخاطب کیا۔ پھر اس کے بعد نے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد، انہوں نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر پوچھا اتدری ما حق العباد علی اللہ،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. میں حدیث کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، میں اس حدیث کے حوالے سے صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ سوالیہ انداز میں کوئی بات کہنے سے آدمی کی توجہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مواقع پر صحابہ کرام سے پہلے سوال کرتے تھے پھر جواب دیتے تھے. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے پہلے سوال کیا ہے. فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر آپ سے پوچھا جائے، کہا جائے کہ وہ دین کی کون سی ایسی بنیادی باتیں ہیں جن کی معرفت ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگر آپ لوگوں سے واقعی یہ سوال کیا جائے تو کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دین کی ایسی کون سی 3 بنیادی باتیں ہیں جن کی معرفت ضروری ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ دین کی سب سے بنیادی باتیں کیا ہو سکتی ہیں جن کی معرفت ضروری ہے؟ نہیں معلوم. جی 1 نمبر 1 اللہ کی معرفت. نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. نمبر 3 دین کی معرفت. یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں. لکھتے ہیں یہ 3 بنیادی چیزیں کون سی ہیں؟ فقل، آپ سے پوچھا جائے تو آپ جواب دیجئے، آپ کہیے معرفت العبد ربہ، معرفت العبد ربہ، بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، ودینہ، اور اپنے دین کی معرفت حاصل کرے، ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے. اس تعلق سے گفتگو گزر چکی ہے. معرفت کا معنی اور معرفت کیسے حاصل کی جائے گی، رب کی معرفت، دین کی معرفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل ہوگی، اس پر گفتگو گزر چکی ہے، اور آگے چل کر مؤلف رحمہ اللہ خود اس پر کچھ گفتگو فرمائیں گے. بہرحال دین کی 3 بنیادی باتیں کیا ہیں؟ رب کی معرفت، دین کی معرفت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. تمام قسم کے عقائد میں، احکام میں ان 3 باتوں کو بنیادی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ یہ 3 باتیں سب سے بنیادی ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آدمی وفات کے بعد قبر میں ہوتا ہے تو اس سے یہی 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ قبر میں آخرت کے تمام سوالات کا ایک شارٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. شارٹ کوئسچنز آتے ہیں. شارٹ کوئسچنز میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام قسم کی اہم اور بنیادی باتوں کو مختصر کر کے سمیٹ دیا جائے. کیسے نماز روزہ کر رہے تھے، کیسے زندگی گزار رہے تھے، کیا معاملات تھے آپ کے، کیا کاروبار تھا آپ کا، کتنا علم آپ نے حاصل کیا تھا. یہ تمام قسم کے سوالات نہیں کیے گئے کیونکہ یہ سب سوالات بہت بنیادی نہیں ہیں. آخرت میں، قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ سب سے بنیادی ہیں کیونکہ انہی کی بنیاد پر آدمی کے لیے جنت اور جہنم کی آسائش اور عذاب کا یہیں سے فیصلہ شروع ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر قبر میں چونکہ یہی 3 سوالات کیے جاتے ہیں. من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال من نبیک. من نبیک، من ربک، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے نبی کون ہیں. ظاہر سی بات ہے ان سوالوں کا جواب کوئی شخص رٹ کر کے نہیں دے سکتا ہے، یاد کر کے نہیں دے سکتا ہے، عربی زبان سیکھ کر کے نہیں دے سکتا ہے، بلکہ جس کے دل و دماغ میں ان 3 سوالوں کا جواب پہلے سے عقیدے اور معرفت کی طرح سے پیوست ہو چکا ہوگا، عقیدے اور معرفت کی طرح سے پیوست ہو چکا ہوگا دل و دماغ میں، ایسے ہی شخص کو اللہ رب العالمین صحیح جواب کی توفیق دے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت،
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قبر میں اللہ رب العالمین کلمہ ثابت یعنی کلمہ توحید کے ذریعہ فرشتوں کے سوال پر ثابت قدم رکھے گا. فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب وہ شخص دے سکے گا جو دنیا کے اندر کلمہ توحید کو بحیثیت معرفت، بحیثیت ایمان، بحیثیت عقیدہ اپنے دل و دماغ میں پیوست کر چکا ہوگا. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ان تینوں چیزوں کی معرفت ضروری ہے. صرف جان لینا ان کے جوابات کو، صرف سیکھ لے گا، صرف یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی معرفت ہونی چاہیے. یعنی دلائل کی روشنی میں یہ تمام باتیں ہمارے دل و دماغ میں جب پیوست ہو جائیں گی تب قبر میں ان سوالوں کا صحیح جواب انسان دے سکے گا. تو چونکہ قبر میں یہی 3 سوالات ہوتے ہیں، اس لیے یہ 3 باتیں دین کی سب سے بنیادی باتیں ہیں. عام طور سے یہی بات معروف ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں. کتنے سوالات ہوتے ہیں؟ 4. اور کوئی بتائے؟ قبر میں عموماً کتنے سوالات ہوتے ہیں؟ عمومی سوالات 3 ہیں، اور ایک خصوصی سوال چوتھا بھی ہے جو سب سے نہیں ہوتا ہے. عمومی بات جو مشہور ہے کہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن یہ عمومی سوال ہے جو ہر شخص سے کیا جاتا ہے. من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ 3 سوال ہر آدمی سے کیا جاتا ہے. ایک چوتھا سوال اہل ایمان سے ہوتا ہے جو صحیح جواب دے لے جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے ٹیسٹ میں نا، جو پہلے ہی سوال میں فیل ہو جائے اس سے دوسرا سوال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جو آدمی سوال کا جواب صحیح دیتا چلا جائے اس کے سوالات بھی بڑھا دیے جاتے ہیں. جب آدمی ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے لے جائے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ ایک چوتھا سوال کرے گا، اور وہ سوال بھی بڑا اہم ہے. وہ پوچھے گا وما یدریکا، اور آپ کو کس نے یہ بتایا کہ آپ کا رب اللہ ہے، آپ کا دین اسلام ہے، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ جو منافق ہوگا وہ کافر ہوگا، وہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہوگا ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، میں نے لوگوں کو سنا کچھ کہہ رہے تھے میں نے بھی اسے کہہ دیا. میرے پاس علم وغیرہ نہیں ہے، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا، ہم نے بھی کہہ دیا تھا. لیکن جو اہل ایمان ہوگا وہ سوالوں کا صحیح جواب دے گا تو اس سے پوچھا جائے گا وما یدریکا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ پھر وہ جواب دے گا کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھی تھی. فآمنت بہ وصدقت، تو اللہ کی کتاب پر میں ایمان لایا اور اللہ کی کتاب کی میں نے تصدیق کی تھی. معلوم یہ ہوا کہ ان سوالوں کا صحیح جواب وہی شخص دے سکے گا جس نے کتاب اللہ پڑھا ہوگا، اس کی تلاوت کی ہوگی، اس کے معنی و مفہوم کو جانا ہوگا، اس پر غور کیا ہوگا، پھر اس پر ایمان لایا ہوگا، اس کی تصدیق کی ہوگی. وہی شخص ان سوالوں کا صحیح جواب دے سکے گا. تو سوال کی اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ 3 سوالات دین کی سب سے بنیادی باتیں ہیں، سب سے اہم سوالات ہیں جن کی معرفت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان سوالوں کا صحیح جواب آدمی اسی وقت دے سکے گا جب اس نے کتاب اللہ پڑھ کر کے، اس کی تلاوت کر کے اس پہ ایمان لایا ہوگا اور اس کی تصدیق کی ہوگی. اس سے کتاب اللہ کی اہمیت، اسے پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں، بنیادی اصول ہیں جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں کی خوب معرفت حاصل کرے. ان 3 چیزوں کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ دین میں، توحید میں، ایمان میں، عقیدے میں، اعمال میں، سلوک میں، تمام چیزوں میں راہ راست پر چلنا، استقامت اختیار کرنا اور پختگی کے ساتھ قائم رہنا آسان ہوتا چلا جائے گا. ان 3 چیزوں کی معرفت سے دین پر صراط مستقیم پر چلنا، اس پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا. ان 3 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی معرفت جتنی کمزور ہوگی، آدمی کی دین پر گرفت اور دین پر عمل اتنی زیادہ کمزور ہوگا. 3 چیزوں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے علماء کو اس پر خصوصی انداز میں خطاب کرنا چاہیے. یہ اہم موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے.
فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَّبُّكَ، آپ جواب میں یہ کہیں، آپ سے پوچھا جائے مَن رَّبُّکَ، آپ کا رب کون ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَّبُّكَ، جب آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ، آپ جواب دیجئے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، الذی ربانی، جس نے میری تربیت کی ہے، ورب جمیع العالمین بنعمہ، اور اپنے فضل و کرم سے تمام عالم کی تربیت فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی رب کا معنی گزرا ہے، جس میں بتلایا گیا تھا کہ رب ہونے کے لیے 3 معانی کا پایا جانا ضروری ہے، الخلق والملک والتدبیر۔ رب کون ہوگا؟ جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جائیں، تمام کائنات کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہونے کا مستحق ہے، تمام کائنات کا جو مالک و مختار ہے وہی رب ہونے کا حقدار ہے، اور ساری کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے وہی رب ہے، جس کے اندر ان تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ پائی جائے، یا پائی تو جائے مگر مکمل نہ پائی جائے، وہ رب ہونے کا مستحق نہیں ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے بتلایا کہ میرا رب وہ ہے الذی ربانی، جس نے میری تربیت فرمائی ہے، یعنی مجھے پیدا کیا ہے، میرا مالک و مختار ہے، اور میرے تمام نظام کو وہ اپنے حکمت سے، اپنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ ورب جمیع العالمین، اور پورے عالم کی جس نے تربیت فرمائی ہے، سارے عالم کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، سارے عالم کو پیدا کرنے والا ہے، سارے عالم کا مالک و مختار ہے، وہی میرا رب ہے اور وہی ساری کائنات کا رب ہے، الذی ربانی ورب العالمین۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اصلاً توحید الوہیت کے لیے بھیجا تھا، اور اسی خاص مقصد کے لیے اس نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اصل مقصد یہ ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ طاغوت سے بچیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو رسولوں کو اللہ رب العالمین نے اصلاً اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو بلائیں، یہ اصل ٹارگٹ تھا۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن نے جتنا زور توحید ربوبیت پر دیا ہے اتنا توحید الوہیت پر نہیں دیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ جب تمام رسول توحید عبودیت کو بتلانے کے لیے آئے تھے تو قرآن سب سے زیادہ اسی قسم کو واضح کرتا، اسی پر گفتگو کرتا، اسی کی تفصیل بیان کرتا، ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ توحید ربوبیت کا، اللہ رب العالمین کے خالق، مالک، رازق اور کائنات کے نظام کو چلانے والا ہونے پر زور دیا گیا ہے، اس کو زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ جبکہ قرآن آیا کس لیے؟ توحید الوہیت کے لیے، توحید عبودیت کے لیے۔ عبودیت ٹارگٹ ہے، اصل ٹارگٹ عبودیت کو واضح کرنا ہے، لیکن زیادہ مفصل گفتگو توحید ربوبیت کے بارے میں کی گئی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ توحید عبودیت کی جڑ جو ہے، توحید عبودیت کی جڑ توحید ربوبیت ہے۔ جتنی زیادہ توحید ربوبیت کا معنی اور مفہوم اور اس کی حقیقت دماغ میں بیٹھ جائے گی، اتنی ہی زیادہ توحید عبودیت پر قائم ہونا، اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ عبادت کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آدمی کے دل و دماغ میں یہ نہ بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق کیوں ہے۔ جب تک یہ نہ بیٹھ جائے کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق کیوں ہے، تب تک اللہ ہی کی عبادت کرنا انسان کے لیے مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ربوبیت کو زیادہ واضح کیا، اس بات کو زیادہ تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اور جب وہ رب العالمین ہے تو اسی کا حق ہے کہ عبادت کی جائے، حق اسی کی، عبادت اسی کا حق ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ رب کون ہے تو ہم یہ بتلائیں گے کہ رب وہ ہے جس نے میری تربیت فرمائی ہے اور سارے عالم کی تربیت فرمائی ہے، اور جب اسی نے تربیت فرمائی ہے وہی سارے عالم کا رب ہے،
وہی رب العالمین ہے تو وہی عبادت کا بھی مستحق ہے۔ جب ساری کائنات میں کوئی بھی ایک ذرے کا خالق نہیں، ایک ذرے کا مالک و مختار نہیں، کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی کا کوئی دخل اور اختیار اور پارٹنرشپ نہیں، تو پھر دوسرا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکائے جس کے پاس کچھ اختیار ہو، کچھ پاور ہو، کچھ اس کے پاس قدرت ہو۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے سامنے اپنی پیشانی کیوں جھکائے گا؟ تو اس لیے توحید ربوبیت کو سمجھنا توحید الوہیت کی جڑ ہے۔ وَهُوَ مَعْبُودِي، اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ ہوا معبودی، وہی میرا معبود ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ لیس لی معبود سواہ، اس کے علاوہ میرا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ ہے ربوبیت سے الوہیت کو ثابت کیا۔ اللہ رب ہے، لہذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ والدلیل قولہ تعالی، اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ رب ہی عبادت کا مستحق ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، معبود برحق کے لیے ہے، مستحق عبادت کے لیے ہے۔ کیوں مستحق عبادت اللہ ہے؟ کیوں عبادت و بندگی کا حقدار وہی ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ وہی ایک ہستی اللہ ہے، عبادت کی مستحق ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین ہونا اس کے معبود حقیقی ہونے کی دلیل ہے۔ جو رب ہے، عالمین کا رب ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رب العالمین، وہ تمام عالم کا رب ہے۔ عالم کیا ہے؟ کل ما سوی اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، انسان، جن، فرشتے، چرند، پرند، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے سب کیا ہے؟ عالم ہے۔ کل ما سوی اللہ فهو عالم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ عالم یہ علم سے بنا ہے، اور علم کے معنی نشانی، علامت۔ اس عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی، اس کے ربوبیت کی اور اس کے الوہیت کی نشانی اور دلیل ہے۔ یہ کائنات جو ہے، یہ عالم جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، از خود سے میں پیدا نہیں ہو گیا۔ کائنات کی تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات کی چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اس پورے نظام کو پیدا کرنے کے بعد کوئی ہے جو اس سسٹم کو مستقل چلا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، اپنی حالت پر اس کو نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا تو کائنات کا نظام اتنا زیادہ منظم نہ ہوتا۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ منظم طریقے سے چل رہا ہے، کبھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا ہے، منظم ہے، کوئی ایسا، کوئی اس کا رب ہے جو سسٹم کے ساتھ، نظم و نسق کے ساتھ ابھی برابر تسلسل کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے، پیدا کر کے یوں ہی چھوڑا نہیں ہے۔ جو کائنات کی چیزیں اس بات کے لیے نشانی ہیں، اور یہی کائنات کی چیزیں اس بات کی بھی نشانی ہے کہ جب کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے، تو جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، یقیناً وہی عبادت کا مستحق بھی ہوگا۔ چونکہ یہ کائنات کی چیزیں عالم ہیں، نشانی ہیں، اسی لیے عربی میں اس کو عالم کہا جاتا ہے، جو علم سے بنا ہوا ہے۔ ایک دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ مخلوقات کے ہر جنس کو عالم کہا جاتا ہے۔ جیسے عالم الانس، انسانوں کی دنیا، عالم الجن، جناتوں کی دنیا، عالم الملائک، فرشتوں کی دنیا، عالم الجمادات، جمادات کی دنیا، عالم النباتات، نباتات کی دنیا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جتنی قسم کی چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، ہر قسم اپنے آپ میں عالم ہے۔
انسان ایک عالم ہے، فرشتہ ایک عالم ہے، جن ایک عالم ہے، شیاطین ایک عالم ہے، یہ زمین ایک عالم ہے، آسمان ایک عالم ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی الگ الگ قسمیں ہیں اور ہر قسم اپنے آپ میں ایک عالم ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین سارے عالم کا رب ہے اور اسی لیے وہ اللہ ہے، یعنی عبادت کا مستحق ہے۔ وانا واحد من ذلک العالم، اور میں اس عالم میں سے ایک ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو بہت سے عالم بنائے ہیں ان میں سے انسان ایک عالم ہے۔ انسان ایک عالم ہے، ہم اور آپ ایک عالم ہیں، یہ کہہ کر کے مؤلف رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین تنہا آسمان، زمین، سورج، چاند، سمندر، خشکی، درندے، چرند، پرند، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین تنہا چلاتا ہے، ایسے انسان کا بھی اللہ رب العالمین تنہا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کا بھی تنہا مالک ہے، انسان کے سارے نظام کو اسی طرح اللہ رب العالمین ہی چلا رہا ہے جیسے انسان کے علاوہ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، کیونکہ انسان عالمین سے باہر نہیں ہے۔ جو رب العالمین کہا گیا ہے بہت سے عالموں کا اللہ رب ہے، تو عالمین سے وہ باہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی عالم کا ایک حصہ ہے۔ وانا واحد من العالم، عالم کا ایک حصہ میں بھی ہوں، تو جیسے اللہ سارے عالم کا رب ہے ایسے میرا اور آپ سب کا رب ہے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ میرا رب ہے، فقل، تو آپ جواب دیجئے بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اس کی نشانیوں کے ذریعہ اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ، یعنی کائنات میں جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کے وجود کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی الوہیت کی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، تمام چیزوں میں اس بات کی نشانی موجود ہے کہ اللہ واحد ہی مستحق عبادت ہے۔ بِآیاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اس کی آیات کے ذریعہ، اس کی مخلوقات کے ذریعہ، یہ کائنات کے جو مخلوقات ہیں ان پر غور کرنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ ہی رب العالمین ہے۔ بِآیاتِهِ کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو آیات نازل فرمائی ہیں وہ ایک ایک آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو بھی آیات ہی و مخلوقات ہی، اللہ کی معرفت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات کے ذریعہ اور اللہ کی مخلوقات کے ذریعہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ رب العالمین کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں۔ ان پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ساری کائنات کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے۔ یہ بڑی بڑی مخلوقات کس طرح سے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم کی پابند ہے، اور جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس سسٹم میں تبدیلی کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کبھی سورج گرہن، کبھی چاند گرہن، کبھی دن بڑھا، کبھی رات بڑھی، یہ جو تبدیلی تھوڑی تھوڑی کرتا رہتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اس سسٹم کو کوئی چلا رہا ہے۔ جب اس سسٹم میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، جسے ایک مائک کا ایک پاور ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے تو خود سے اس کی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہی آواز مسلسل اس سے نکلتی رہے گی۔ اگر اس کی آواز میں تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی اس میں تبدیلی کرنے والا ہے۔ کائنات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سورج میں، چاند میں، دن میں، رات میں، اور کائنات کی تمام چیزوں میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تبدیلی کرنے والا کوئی موجود ہے، اور یہ تبدیلی کرنے والا جو ساری کائنات میں تبدیلی کرتا ہے یقیناً وہ ایک ہی ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونُ السَّبْعُ، اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں ہیں۔ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ، اور ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بھی، اور ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ہیں، اور ان پر جب غور کیا جائے، ان کی طاقت پر، ان کی قدرت پر، ان کی صلاحیت پر، ان کے پیدا ہونے پر، پھر ایک خاص مدت تک زندہ رہ کر کے
مر جانے پر ان تمام چیزوں پر غور کریں گے تو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں ایک شخصیت کے، ایک اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اس کائنات کو چلاتا ہے. اور ان تمام باتوں پر غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو اللہ کی عبودیت کو جاننے کے لیے اللہ کی ربوبیت پر جتنی زیادہ غور کیا جائے گا اتنی زیادہ اس کے عبودیت کا حق واضح ہوتا چلا جائے گا. والدلیل قوله تعالی، اور اس بات کی دلیل کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہونے کی نشانی ہیں، یہ خالق نہیں ہیں. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم لوگ اسی کی عبادت کر رہے ہو. اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 7 دنوں کے اندر پیدا فرمایا. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرما کر کے وہ عرش پر مستوی ہو گیا. 6 دنوں میں پیدا فرمانا نعوذ باللہ اس کی مجبوری نہیں تھی، بلکہ کائنات کی کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا ہے. بہت سے کام آپ بہت جلدی کر سکتے ہیں. ایک مکان بنانے والا آدمی مکان کو ایک ہی دن میں بنا کر کے، ایک ہی دن میں چھت ڈھال کر کے، ایک ہی دن میں اس کو فرش کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ چھت مضبوط رہے گی، قائم رہ سکے گی؟ مستری کو، کاریگر کو یہ بات معلوم ہے کہ اگرچہ میرے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ میں ایک ہی دن میں چھت ڈھال کر کے فرش کر دوں، لیکن چھت میں اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ قائم رہ سکے. اللہ رب العالمین کو اس بات کا اختیار تھا، وہ چاہتا تو ایک لمحے میں کن فیکون حکم دیتا اور کائنات کی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی، مگر اس کو معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے قائم رہنے کے لیے کتنے وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے 6 دنوں میں ان کو پیدا فرمایا ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ عرش ایک حقیقت ہے، عرش کوئی چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین مستوی ہو گیا ہے. عرش کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیا خصوصیتیں ہیں، اللہ عالم بالصواب، ساری تفصیلات معلوم نہیں ہیں. یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. رات دن آیا اور اس کے بعد میں پیچھے سے رات دن کے اوپر پردہ ڈالتی ہوئی چلی آ رہی ہے. یغشی اللیل النہار، رات دن پر پردہ ڈالتی چلی آ رہی ہے، دن کو ڈھانپتی چلی آ رہی ہے. یطلبہ حثیثا، رات دن کو تلاش کرتے ہوئے آ رہی بڑی تیزی کے ساتھ. تصور دیا ہے اللہ رب العالمین نے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسے دن نکلا، سورج نکلا، دن ہوا، اس کے بعد پیچھے سے بڑی تیزی کے ساتھ رات اس کو تلاش کر کے اس پر پردہ ڈالتی ہوئی چلی آ رہی ہے. آج یہاں رات ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور رات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور رات ہو رہی ہے. مسلسل رات کا پردہ دن کے اوپر پڑتا چلا جا رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا نظم و نسق ہے، اس کی ربوبیت کی دلیل ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اور سورج اور چاند اور تارے جن کے مقابلے میں انسان کی کوئی حیثیت و حقیقت ہی نہیں ہے، اور انسان کے اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس پر وہ رہتا اور بستا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم کی پابند ہیں. اللہ رب العالمین نے جو نظام قائم کر دیا، اس نظام کے تحت ان ساری کی ساری چیزوں کو رہنا اور چلنا ہے. اس میں ذرا بھی تبدیلی اور ذرا سی سرکشی ان کے اختیار سے باہر ہے. الا لہ الخلق والامر، یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہی خلاق ہے، وہی خالق عالم ہے. والامر، اور سارا کا سارا معاملہ، سارا کا سارا حکم اللہ رب العالمین ہی کا چلتا ہے. اسی نے پیدا کیا ہے اور سب پر اسی کا حکم چلتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کا کسی ایک ذرے پر بھی نہ اختیار ہے نہ حکم ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی ذات بہت بابرکت ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے.
اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ رب سے متعلق اور بھی گفتگو کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ دروس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔